تو فوراً دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں کہ میری عمر اس وقت 120 سال ہو چکی ہے اور میری بیوی کی عمر 89 سال یعنی ایک کم 90 سال ہو چکی ہے، اور میری بیوی ہے بھی بانجھ، اور جسے اللہ اولاد نہ دیں وہ ڈاکٹروں سے حکیموں سے بھی علاج کروائے اور روحانی پیشواؤں سے دم درود بھی کروائے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 38 پر روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ اور ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہ اب تو جدید دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو پھر اب یہ غیب کی بات تو نہ رہی بلکہ لوگوں میں عام ہو گئی۔ فرمایا اگرچہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ امید ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے آسان اور گھریلو ٹوٹکا یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا بھی رکھی ہے اور انسان کا خرچ بھی کچھ نہیں آتا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بھی نہ لگے اور وقت بھی کم لگے اور بآسانی انسان تکلیف سے شفا حاصل کر لے۔ تو یہ سب سے مجرب، آسان، مفید اور اکثیر عمل ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا وہ پریشانی کا باعث بنا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ هنالك دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، قال فرمایا، ربی حب لی، اے میرے رب دے مجھے، من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے نیک صاف ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، پس آواز دی انہیں فرشتے نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور زکریا علیہ السلام کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، وسیدا وحصورا، اور سردار ہوں گے اور اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے نیکوں میں سے۔ قال، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ملے گا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا فرشتے نے، اسی طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
جو چاہتے ہیں۔ قال فرمایا زکریا علیہ السلام نے رب اجعل لی آیا، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے۔ قال فرمایا آیتک، آپ کے لیے یہ نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس، یہ کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 ایام 3 دن تک، الا رمزا مگر اشاروں کے ساتھ۔ واذکر ربک، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کا کثیرا کثرت سے، وسبح اور تسبیح بیان کیجئے، بالعشی پچھلے پہر، والابکار اور پہلے پہر۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں اور جس کمرے میں وہ رہتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے کہیں تو اس کمرے کو تالا لگا کر جاتے، اور اس کمرے میں کسی اور جگہ سے آنے جانے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ لیکن جب زکریا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کثیر تعداد میں رزق پڑا ہوا ہے، اور ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں تھا، یعنی بے موسم پھل۔ تو زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے مریم علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس یہ اتنا سارا رزق کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل دیکھے ان کے پاس کہ ابھی تو ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں، تو فوراً دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں، کہ میری عمر اس وقت 120 سال ہو چکی ہے اور میری بیوی کی عمر 89 سال یعنی ایک کم 90 سال ہو چکی ہے، اور میری بیوی ہے بھی بانجھ، لیکن رب تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما دیے، اس لیے فرمایا انک سمیع الدعاء، اے میرے رب بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے بھی آپ ہیں، اور جسے چاہیں اولاد دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، اور جسے اللہ اولاد نہ دیں وہ ڈاکٹروں سے حکیموں سے بھی علاج کروائے اور روحانی پیشواؤں سے دم درود بھی کروائے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کہ تیرے علاوہ ہر حال میں اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے جو جیسے بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، مجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فنادتہ الملائکۃ، فرشتے نے آ کر آواز دی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، لیکن کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی کیا، اور فرمایا یبشروک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام نام کے لڑکے کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اس سے پہلے اور کوئی نہیں تھا، یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پہلی بار ان کا رکھا، ان کا ہم نام اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی۔
یہ کلمہ کون ہے؟ تو فرمایا اس کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا اور انہیں اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو سب ان کے دشمن ہو گئے۔ اس موقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بات کرتے فوراً تصدیق فرماتے کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو فرمایا وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، کن کی؟ کلمے کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور انہوں نے پھر کیا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے ان کے خلاف کچھ کیا، انہوں نے ان کی تصدیق فرمائی، اور اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا۔ فرمایا وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وحصورن، اور اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 38 پر روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ نمبر 1 الحیاء، پاک دامنی، یعنی ہر نبی وہ پاکیزہ اور با حیا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 والتعطر، خوشبودار، یعنی ہر نبی ان کی خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 3 والنکاح، اور نکاح کرنا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ نمبر 4 والسواک، اور مسواک کرنا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کیے پڑھی جاتی ہے۔ تو مسواک کا اتنا اجر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے المسواک مطہرۃ لفم ومرضات لربی، کہ مسواک کرنا یہ منہ کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور مسواک کرنا یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے 2 باتوں کی تاکید فرماتے، پہلی مسواک کرنے کی، اور میں نے اتنی مسواک کی کہ میرے مسوڑے چھل گئے، اور دوسری یہ تاکید فرماتے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق کی، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن کی۔ اور فرمایا حتیٰ ظننت انہ یورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو وراثت میں حق ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور ایک اور انبیاء کی سنت بھی بیان فرمائی ہے ایک جگہ کہ الختان، ختنے کرنا بھی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو فرمایا وحصوراً، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں عورت کی خواہش رکھی ہے اور انسان اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے پیغمبروں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو، اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ حرام کاری سے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے نکاح کرنا یہ ضروری ہے اس وقت جب نکاح کی توفیق ہو اور نکاح کر سکتا ہو، اور جو نکاح نہیں کرتا توفیق ہونے کے باوجود، یعنی نکاح کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر سکتا حیثیت کے باوجود، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جو شخص نکاح کی حیثیت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کہ روزے رکھنے سے انسان کی خواہش وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے تو کیسے دیں گے؟ تو اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے، اس کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اولاد دیں گے، فرمایا قال ربی، حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب، انا یکون لی غلام،
مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وہن العظم منی، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، من الکبر عتیہ، میں جب چلتا ہوں تو کبڑا ہو کر چلتا ہوں، اس کنڈیشن میں مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی، اور 120 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اور میری جو بیوی ہیں جن کا نام رحمت رحمہ اللہ تھا وہ ایک کم 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور وہ بانجھ ہیں۔ تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا پیغام لے کر، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو اولاد یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ عطا کیے جائیں گے۔ تو فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، فرمانے لگے اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ تو حق اور سچ ہوگا، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری بیوی امید سے ہے؟ وہ فرمانے لگے قال، فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی امید سے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کے باوجود انہیں نہیں پتا کہ ان کی بیوی کب امید سے ہوگی اور کب نہیں۔ تو جو پیغمبر ہونے کے باوجود نہ جانے اپنی بیوی کا امید سے ہونا نہ ہونا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی بھی جانتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہے اور عورت امید سے ہے کہ نہیں، تو ان کا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو یہ معلوم نہیں تو وہ کوئی ولی کیسے جان سکتا ہے؟ اور ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہ اب تو جدید دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو پھر اب یہ غیب کی بات تو نہ رہی بلکہ لوگوں میں عام ہو گئی۔ فرمایا اگرچہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ امید ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ اب بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اولاد ہوگی تو زندہ ہوگی کہ مردہ ہوگی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، فرمایا آیتک، آپ کے لیے یہ نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ آپ اس وقت لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب آپ کی بیوی وہ امید سے ہو گئی ہے، اور آپ جب بات نہیں کر سکیں گے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، اور ایک جگہ پہ آیا لیالی، 3 راتیں، تو اس کا معنی اب یہ ہوگا کہ آپ 3 دن اور 3 راتیں جب لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ الا رمزا، اس وقت آپ اشاروں سے بات کریں گے، لوگوں کو اشاروں سے بتائیں گے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں آپ اشاروں سے ان دنوں میں کریں گے۔ فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب اللہ نے آپ کی بیوی کو امید عطا فرما دی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، پس آپ اس وقت ذکر کیجئے اپنے رب کا کثیراً، کثرت سے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ افضل الکلام، کہ سب سے افضل کلام وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل الکلمات 4، 4 کلمے سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے سب سے افضل ہیں۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیے، ان کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وضو ہو تب بھی پڑھیں، وضو نہ ہو تب بھی پڑھیں، کھڑے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، چل پھر رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، حضر میں ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، غرض کے ہر حال میں یہ 4 کلمات ذکر اور تسبیح کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ان 4 کلمات کو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو مشکل ہو، یعنی وضو ہو تب بھی پڑھیں، وضو نہ ہو تب بھی پڑھیں، کتنا رحمت والا معاملہ ہے۔ وسبح، اور فرمایا تسبیح کریں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیں کب؟ بالعشی،
پچھلے پہر، عشیین کہتے ہیں عربی میں جو دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا دوپہر کے بعد کے وقت یعنی شام میں بھی پڑھیں، والابکار اور پہلے پہر یعنی صبح کے وقت۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ جو رب بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے، اور اس حال میں کہ انسان کو اس وقت تصور بھی نہیں آتا کہ اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہر انسان کو چاہیے، اور مسلمان کو تو بطریق اولا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، آزمائش، دکھ، تکلیف آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کے علاوہ ان سب چیزوں کو دور کرنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو ذرا سی بات پر نا امید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو رب بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے وہ ہر حال میں انسان کی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ جن کی اولاد نافرمان ہے وہ بھی اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ کے علاوہ انہیں فرما بردار بنانے والا کوئی نہیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں تو اللہ کی رحمت سے اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو آگے اولاد بڑوں کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور انسان شکوہ یہ کرتا نظر آتا ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی۔ جب انسان بڑا ہونے کے باوجود اپنے رب کے احکامات کو نہیں فالو کرتا تو چھوٹے پھر بڑوں کی بات کو کیسے فالو کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی روشنی میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اور اپنی آخرت اور اپنے بچوں کی آخرت اور دنیا دونوں سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی آسان، مفید اور مجرب عمل ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہو، جیسے میں نے کل کے سبق میں بھی عرض کیا، تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بہتری کے۔ کل جو میں نے بیان کیا اس میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی چیز آ جائے اور پریشان کرنے لگے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں ہوتی لیکن ایسے اثرات یا ایسے عمل انسان کے اوپر کر دیے جاتے ہیں جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اوپر کسی نے کسی بھی طرح کا عمل کر دیا ہے، جادو کہہ لیں یا کوئی بھی تعویذ کا عمل کہہ لیں یا کسی بھی طرح کا، تو اس کے لیے سب سے آسان اور گھریلو ٹوٹکا یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا بھی رکھی ہے اور انسان کا خرچ بھی کچھ نہیں آتا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بھی نہ لگے اور وقت بھی کم لگے اور بآسانی انسان تکلیف سے شفا حاصل کر لے۔ تو یہ سب سے مجرب، آسان، مفید اور اکثیر عمل ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا وہ پریشانی کا باعث بنا ہو، تو وہ بیری کے ساتھ پتے لے جن میں سوراخ نہ ہو، اور ان پتوں میں سے ہر پتے پر 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ ساری جتنی بھی آیت ہے آگے تک لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک، یہ پوری آیت 3 مرتبہ پڑھے اور ایک پتے پر دم کر لے، پھر 3 مرتبہ پڑھے اور دوسرے پتے پر دم کر لے، پھر 3 مرتبہ پڑھے اور تیسرے پتے پر، اس طرح 7 پتوں پر 21 مرتبہ یہ دم ہو جائے گا۔ پھر وہ پتے پانی میں ڈال دے اور پانی میں بھگو دے اور پانی مسلسل 7 دن تک وہ پیتا رہے، کم ہو جائے اور ملا لے۔ اور اگر گھر میں بھی پریشانی ظاہر ہوتی ہو کہ روحانی اثرات ہیں، یا دکان میں بھی ایسا مسئلہ ہو کہ بے برکتی ہے، پریشانی بنی ہوئی ہے، یا کام میں رکاوٹ ہے، یا کسٹمر نہیں آتے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، تو یہی پانی گھر میں بھی چھڑکیں اور دکان میں بھی چھڑکیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے طور پر بھی روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائیں گے، اور گھر اور دکان کا جو مسئلہ ہوگا پریشانی کا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات احسن طریقے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، جو علم آتا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو علم نہیں آتا اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، ہم سب کو خود بھی اور دوست احباب کو بھی بھرپور طریقے سے شریک کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال دوست احباب کی بھی دنیا اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہر حال میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی تمام ضروریات اپنے پاس سے حل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے یا رب کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے۔ ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔